الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله فقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما آكل كما يأكل العبد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو صفات رکھی ہیں، ایک صفت عبودیت ہے اور ایک صفت محبت ہے. دو صفات کا جامع ہے. یہ عابد بھی ہے، عاشق بھی ہے. عابد بھی عبادت گزار ہے اور عاشق بھی ہے کہ اللہ پر من مٹتا ہے، جان تک قربان کر دیتا ہے، ہر چیز اللہ پر نچھاور کر دیتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور عابد بھی ہے، عبادت گزار ہے. انسان جیسی عبادت کوئی پیش نہیں کر سکتا. یہ عجیب بات ہے، انسان جیسی بات کوئی پیش نہیں. ہمیں جو عبادت کی جو صورت عطا فرمائی اللہ نے، جس انداز میں اور جس کیفیات کے ساتھ انسان عبادت کرتا ہے، فرشتے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ فرشتوں کی عبادت بالکل ایسے ہے جیسے کوئی صاف راستہ ہے، بالکل سیدھا سادہ مزیدار راستہ ہو اور کوئی طے کر کے جائے، اور ایک ایسا راستہ ہے جس میں رکاوٹیں ہیں، کانٹے ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، اور وہ اس راستے کو طے کر کے منزل پر پہنچتا ہے. اور ایک ایسے راستے سے آتا ہے جہاں اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو صاحب منزل ہے جہاں پر پہنچے ہیں، ایک تو ایسے راستے سے آیا ہے اس کو راستے میں کوئی تکلیف نہیں، اور ایک وہ ہے جو تکالیف سے آیا ہے. تو لازمی بات ہے کہ جو تکلیف کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرتا ہے، باوجود رکاوٹوں کے، باوجود موانع کے، باوجود قربانیوں کے وہ منزل تک پہنچتا ہے، تو صاحب منزل کے دل میں اس کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہو. فرشتے تو وہ ہیں کہ عبادت ان کی خوراک ہے، ذکر ان کی خوراک ہے. وہ ذکر ایسے ہے جیسے میرے اور آپ کا سانس لینا. جس طرح مجھے آپ کو سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو ذکر کرنے میں تکلیف نہیں ہے، ان کو عبادت کرنے میں تکلیف نہیں ہے. لیکن حضرت انسان جو ہے اس کے اندر بھی ایک دشمن بیٹھا ہے اور باہر بھی دشمن بیٹھا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ اس کی ذمہ داریاں ایسی ہیں، ان ذمہ داریوں سے نکل کر پھر بھی اپنے مولا کو راضی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے اور ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ خیرات اور صدقے دیتا ہے، باوجود کہ خود محتاج ہے، اس کو روپے کی حاجت ہے، پھر بھی وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عبادت کی کتنی قیمت ہے؟ اس لیے میرے آپ کی عبادت پر جنت کا وعدہ ہے.
فرشتوں کی بات پر جنت کا وعدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت اللہ نے ان کے لیے بہت آسان چیز کو بنایا ایسا ہے، جس طرح میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اب سانس لینے پر اس کو ثواب ملتا ہے؟ مجھے بتاؤ، اتنے ہر سانس پر تمہیں اتنا ثواب ملے گا؟ ایسا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ سانس لینا، ہمارے گردوں کا کام کرنا، ہمارے معدے کا کام کرنا، ہمارے دل کا کام کرنا، یہ ایسی چیزیں بنا دی ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہماری زندگی اور لائف گزر رہی ہے۔ لیکن جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم حج کرتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، ہم جب زکوٰۃ خیرات اور صدقات دیتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ مجاہدہ کرتے ہیں تو خدا کے ہاں اس کی پھر قیمت لگائی جاتی ہے۔ انسان جیسی عبادت ہے، پھر سب کچھ کرنے کے باوجود بھی روتا ہے، اللہ ہم سے کچھ نہ ہوا، ہمیں معاف کر دیا، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں زاریاں کرتا ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں عبدیت میں جو صفت ندامت دی ہے، یہ عجیب صفت ہے کہ انسان اپنے فعل بد پر لازم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انی غفار لمن تاب، میں بہت معاف کرنے اس شخص کو جو توبہ کر دیتا ہے۔ غفار لمن تاب، توبہ کرنے بہت بڑا غفار ہے۔ یہ دیکھیے تو ہماری جیسی عبادت اور صفت محبت اور صفت عشق وہ ہے جو صرف انسان میں ہے، فرشتوں میں نہیں ہے، انسان میں ہے۔ اور اسی صفت محبت کی وجہ سے اس کی قربانی کی قیمت ہے، اس لیے کہ جب یہ مال خرچ کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا، جب کرتا ہے تو اس وقت ہزار محبتیں آڑے آتی ہیں، ہزار محبتیں آڑے، اپنے والدین کا چہرہ نظر آتا ہے، اپنے بال بچوں کا چہرہ نظر آتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا چہرہ نظر آتا ہے، اور ایک طرف خدا کا حکم نظر آتا ہے۔ وہ ان کو چھوڑ کر خدا کے حکم کو جب ترجیح دیتا ہے، آسمان پر اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، ہمارے بندوں کو دیکھو، اتنے کمزور ان تعلقات میں گھرے ہوئے پھر بھی میری ذات کو سب سے بلند کر رہا ہے۔ جو صاحب عزت علم برکشت، جہاں سر بجے عدم برکشت، جب اللہ کی صاحب عزت کا جھنڈا کسی کے دل پر لہراتا ہے، جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، کہتا پورا عالم ایسے ہو جاتا ہے جب تک اس کا وجود ہی نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ سامنے قربانیاں دے رہے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک رات کی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک رات پوری بھی نہیں گزاری، چھوڑ کر جا رہا اللہ کا، جاتے شہید ہو گئے۔ انہیں کوئی ملامت نہیں تھی کہ یار، انہیں ایک لمحے کے لیے بات یاد نہ آئی کہ یار میری ایک رات کی بیوی ابھی تو میں نے ان کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، ابھی جا رہے ہو، ابھی اور ٹھہرو، ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا قربانی دے، اللہ نے جو قربانی رہے گا نہیں جانے دی۔ فرشتوں نے بھی غسل دیا، وہ ان کا اپنا ذاتی جو اللہ نے ان کو بلندی دی وہ الگ، جو ان کی میت آسمانوں پر چلی گئی، جب واپس آئی تو غسل ہوا تھا، در بدر تھی پانی میں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو جنابت کی حالت تھی، چونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، فرشتوں نے میرے صحابی کو غسل دیا، غسیل ملاقات کرائے، اور ایک رات کے اپنی بیوی کے پاس جانے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمیشہ کی ان کی نسل چلا دی۔ حدیث کی کتابوں میں ان کے پڑپوتے چوتھی نسل، تیسری نسل، پانچویں نسل کی جب حدیث نسل نقل کرتے ہیں تو اپنے ساتھ فخر لگاتے ہیں، ابن غسیل الملائکہ، ہم غسیل الملائکہ کی اولاد میں سے ہیں، ابن غسیل الملائکہ۔ اب یہ محبت کے انداز کون پیش کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، والدین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، کیا صحیح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد نہیں تھی گھر میں،
سارا مال لا کر رسول اللہ کی خدمت میں رکھ دیا تاکہ اللہ رسول کو میں چھوڑ کر آیا. یہ قربانی محبت کی بنیاد، عشق کی بنیاد پر ہے. ان کا عاشق جو ہوتا ہے وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، پھر بھی کہتے مجھ سے کچھ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صفات رکھی ہے دو، عبودیت اور عشق و محبت، یہ دو صفات انسان کی بڑی اونچی صفات ہے. عبادت میں بھی سب سے ممتاز اور عشق و محبت سے یہ تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس. عشق و محبت والا معاملہ کسی کے پاس یہ اللہ نے حضرت انسان کو دیا ہے. یہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہزار رکاوٹیں ان کے سامنے، یہی وجہ ہے کیونکہ منزل پر پہنچنے میں اس انسان کو تکلیفوں ہوتی ہے. ہر نیکی بجا لانے میں تکلیف ہے. کون سی ایسی نیکی جو آسانی سے ہوتی نہیں ہوتی، مجاہدہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان جب عادی ہو جاتا ہے تو مجاہدہ کم ہو جاتا ہے، لیکن مجاہدہ برقرار رہتا ہے، جاتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کو روزے کی عادت پڑ جائے کہ آپ کو بھوک ہی نہ لگے. ایسا نہیں ہے. بھوک پیاس لگتی آپ خبر کرتے ہیں، لگتی ضرور ہے، ایسا نہیں ہے. آپ خود مال خرچ کرتے ہو پھر بھی پیسے دیتے ہوئے دل کے اوپر بوجھ آتا ہے کہ یار یہ دیکھو اتنے لاکھ روپے، اتنے ہزار روپے، میری زکات ہے، یہ فطرانہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اگر دل کو تکلیف نہ آتی تو ویسے ہی دے دیتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. حساب کتاب کرتا ہے کہ یار کوئی کم نہ رہ جائے، کوئی زیادہ نہ ہو جائے. یہ حساب کتاب کیوں کر رہا ہے؟ اس کو مجاہدہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان مجاہدہ کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی عادت سی پڑ جاتی ہے اور نفس اور شیطان پہ کم تنگ کرتے ہیں. کہتے ختم نہیں ہوتا، مجاہدہ ختم نہیں ہوتا، یاد رکھو کبھی ختم نہیں ہوتا. فرمایا معبود ربک حتی یأتیک الیقین، آپ اپنے رب کی عبادت کریں کب تک؟ جب تک یقین نہ آ جائے، موت نہ آ جائے. یعنی موت تک یہ معاملہ چلے گا، موت تک. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا لفظ کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنہ الحزن. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آج غم دور کر دیے، غم دور کر دیے. حزن وہ غم ہوتا ہے جس کو حزن بھی کہتے ہیں، حزن بھی کہتے ہیں. حزن وہ غم ہے جو انسان کو اندر سے پگھلا دیتا ہے، اس کو حزن کہتے ہیں. یذیب الانسان، انسان کو جو غم پگھلا دے اس کو حزن کہتے ہیں. ورنہ غم لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، یہ کہلا کہ تم غم نہ کرو. لیکن حزن وہ غم ہے، اس لیے فرمایا لا تحزن، لا تحزن. اے ابو بکر، یہ جو غم آپ کو کھائے چلا جا رہا ہے نا، غم کھا رہا ہے کس بات کا؟ کہ رسول اللہ کو کچھ نہ ہو جائے. آپ اس لیے غم نہ کرو. لا تحزن الا اللہ لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تحزن حزن اذا شئت. یہ دعا فرمائی پیغمبر صاحب نے، اللہ کوئی چیز آسان نہیں جب تک آپ آسان نہ کریں. کوئی چیز آسان، یاد رکھو دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں. سمجھتا ہے یا یوں کر لوں، بالکل ایک وہم مسوسہ ہے. دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں. یہاں سے یہاں اٹھا کر نہیں رکھ سکتا آدمی، اتنے بھی آسان نہیں. یہاں سے یہاں رکھ لیں، یہاں سے یہاں رکھ لیں، یہ بھی آسان نہیں. اب آسان ہوتا ہے تو سوچ بھی آسان ہے، مطلب جب نہ کرنا چاہے. ابھی ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا ادھر کہ ایک گجرات میں کسی کو ایک جھونپڑی میں، وہ کسی نوکر تھا اور کوئی بڑا ذمہ دار بھی تھا اور پلس فوجی بھی تھا، فوجی افسر ریٹائر تھا. اسی لیے وہ کوئی ایسا کام کر دیا، کوئی چیز لے گیا بیچارہ حویلی میں اٹھا کر، تو اس کا بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا کہاں ہے وہ بیچارہ؟ بھاگ کر اپنی جھونپڑی میں بند ہو گیا. تو انہوں نے کہا اس کو آگ لگا دی. آگ لگا دی، جل گیا. کس نے مقدمہ کرنا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں اوپر بہت بڑی بات ہے. یہاں تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ناانصافی ہو جائے، لیکن وہاں پر یہ نہیں. بالکل. اب ایک وقت آیا وہ بات آئی گئی ہوئی، کسی نے نہیں پوچھا. بڑی دہشت ہو نوکر کا یہ تو مار بھی دیتا ہے تو پوچھتا کوئی. اس کے بعد سوال بھی نہیں کر سکتے ہمارے ابا کو کچھ زندہ جلایا تو، یہ معمولی سی چیز کی.
پھر وقت آیا، اس کو فالج ہوا، ذمہ دار صاحب کو اپنی فصلیں دیکھنے کے لیے گیا، جہاں تھریشر لگا ہوا ہے گندم کا وہاں لے کے جاؤ، اور اس سے پہلے کماز کٹا تھا، وہاں گاڑی کھڑی کر دی اور تھریشر دیکھنے کے لیے اور نوکروں کو ڈرائیور کو بھیج دیا کہ جاؤ وہاں جاؤ، مجھے رپورٹ دو کتنی گندم نکلی۔ اور یہاں یہ سگریٹ پھونک رہا ہے، وہ ایک طرف تھا ایک طرف نہیں تھا، پالر سگریٹ پھونک رہا ہے، سگریٹ پھونک کر باہر پھینک دی، باہر پھینکی تو نیچے وہ جو کماز کی وہ جو پتے تھے ان کو جو آگ لگی، گاڑی نے آگ پکڑ لی، دروازہ کھول کر باہر بھی نہیں نکل سکا۔ یہ آسان تھوڑی ہے، اللہ آسان کرتا تھا، جل کر خاک ہو گیا، پورے علاقے کو پتہ چل گیا یہ کس کا بدلہ ہے، کس نے انتقام کیا۔ ابھی دوسرا واقعہ میں نے پڑھا، ایک آدمی نے، ایک نوجوان نے اپنی طاقت کے نشے میں، ایک کتی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی، اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ میں کوئی راڑ قسم کی کوئی چیز تھی، تو کتی گھر کرنے لگی، ہمیشہ ہر ماں بچے کے لیے پاگل ہو جاتی ہے، تو اس نے زور سے وہ اس کے جسم میں ماری، وہ بیچارہ وہیں ٹھنڈی ہو گئی۔ بات آئی گئی، کچھ نہیں ہوا، کہتا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ وقت آیا، بندہ قتل ہو گیا، وہاں بندہ قتل ہو گیا گاؤں میں۔ قتل ہونے کے بعد وہ جو میت تھی انہوں نے دریائے چناب میں، دریائے چناب کے کنارے پر رہتے تھے، دریائے چناب میں پھینک دی، اور میت وہاں ظاہر ہوئی جہاں اس ذمہ دار کی گائیں اور بھینسیں وہاں پر بیٹھتی تھی، بھینسیں بیٹھتی تھی، وہاں پر میت ظاہر ہوئی، تو وارثوں نے کہا کہ اس نے قتل کیا ہے کیونکہ میت یہاں ملی، مقدمہ ہو گیا۔ مقدمہ ہونے کے بعد اس کو یقین تھا میں تو بے گناہ، میں تو قتل کیے ہی نہیں۔ چلتے چلتے اس کے خلاف فیصلے ہوتے ہوتے اپیل صدر کے پاس آ گئی، اور بڑے بڑی سفارشیں، اور عجیب بات ہے کہ ثبوت بھی اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن ہر جج فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو پھانسی چڑھا دو، پتہ نہیں کیا چیز مجبور کرتی ہے، تو اس کا قلم بھی تو کسی کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے خواب دیکھا، یہ جو بات ہے خواب دیکھا، میں نے خود یہ تحریر پڑھی، اس نے خواب دیکھا، مجھے بتایا بارسوں کو۔ صبح جب فیصلہ آنا تھا اپیل کا تو صدر کے پاس ہے، صدر پاکستان کے پاس بیٹھ کے یہ، اور ان کو یقین تھا کہ بری کر دیا جائے گا، تو اس نے خواب دیکھا کہ عرش سے ایک رسی لٹکی ہے جو انصاف کی رسی ہے، جب اس کو کوئی ہلاتا ہے تو آسمانوں سے اس کو انصاف کیا جاتا ہے۔ تو امید لگ گئی کہ بھائی ذرا کام بننے والا ہے۔ جو ہی وہ رسی کی طرف بڑھا تو وہ کتی اور دونوں بچے اس کے پیچھے لگ گئے، وہ کوشش کرتا رہا صبح تک کہ میں رسی تک پہنچ جاؤں، لیکن اس کتی اس کے بچوں نے نہیں پہنچنے دیا، یہاں تک کہ صبح کو آنکھ کھلی تو پسینے سے شرابور تھا، کیونکہ اس کو پوری رات گوئے کی کوشش کرتا رہا، اور صبح اس کو یقین ہو گیا کہ مجھ کو پھانسی چڑھنا ہے، اور کس کی وجہ سے چڑھنا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، آسان وہ چیز ہے جس کو آپ آسان کریں۔ ابھی انسان کو اپنے اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بہت آسانی ضرور کرنا، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور انت تجل حضر صالح، جب نے حضر استعمال کیا کہ حضر وہ غم ہوتا ہے میرے دوستو کہ جو انسان کو پگھلا دیتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات، آپ کی ذات ایسی ہے کہ اگر کسی کو ایسا غم ہو کہ جو اس کو پگھلا دینے والا ہے، اگر آپ چاہے تو اس کو بھی ایک لمحے میں ختم فرما سکتے ہیں۔ انت جہل صالح ذات دیتا، آپ بالکل آسان کر دیتے ہیں ایسے غم کو جو انسان کو مٹا دینے والا ہے، اگر آپ چاہیں تب آپ کی طاقت۔ تو جنتی جنت میں جا کر کیا کہے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، آج غم دور ہو گئے۔ تو ہماری اس کو محبت وہ بھی مجاہدہ رکھتی ہے، اور ہماری عبادت بھی مجاہدہ رکھتی، بغیر مجاہدے کے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں عبادات بھی دو نوعیت کے لیے، ہمیں نواز دی یہ عبدیت کی شان کے لیے، ہمیں زکوٰۃ خیرات کا حکم دیا، صدقے کا، قربانی کا، عبدیت کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ باپ کے غلام ہیں۔ پیغمبر سلام کھانا تناول فرما رہے تھے اور اکڑو بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابیہ آئیں، آپ پر ایسے اللہ کا خوف دیکھ کر کانپنے لگ گئیں۔ فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ آپ ایسے بیٹھے ہیں بالکل جیسے کوئی ڈرا ہوا آدمی بیٹھتا ہے۔ فرمایا انما آکل کما یاکل العبد، میں ایسے ہی کھاؤں گا جس طرح کہ غلام کھایا کرتا ہے، غلام کھایا کرتا ہے۔ تو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں کھلی ہوئی تھی، جب کسی پر عظمت کھلتی ہے تو خشیت اور خوف آتا ہے، محبت بھی آتی ہے اور خشیت بھی آتی ہے۔ اللہ کے جلوے جب ظاہر ہوتے ہیں تو محبت بھی آتی ہے، اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے، ان کے بغیر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور اس پر خوف بھی آتا ہے، خشیت بھی آتی ہے کہ اللہ کی عظمتوں کی وجہ سے اس میں جرت نہیں ہوتی کہ نافرمانی کرے۔ وہ سرکشی نہیں کرتے، پھر سرکشی تب کرتا ہے جب وہ سر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، جب جس سر کے اوپر بوجھ سرکشی کرے گا، مجھے بتاؤ کسی کے سر کے اوپر ایک بوری رکھی ہو، 20 کلو 30 کلو کا تھیلا رکھا ہو چاول کا یا آٹے کا، وہ سرکشی کرے گا؟ جس کے اوپر خدا کی عظمت کا بوجھ ہو کیسے سرکشی کرے گا مجھے بتاؤ؟ وہ تو ہل نہیں سکتا، وہ تو اپنا ہر فعل کو، ہر چیز کو مولت پر منسوب کرے گا۔ اور یہی انسان کا عشق و محبت ہے۔ اللہ نے حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، رمضان کی عبادت یہ عشق و محبت کے لیے دی ہے کہ تمہارا عشق بڑھائے گی، ہمارے ساتھ تمہارے عاشقانہ تعلق کو مضبوط کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب وہاں سے ہو آتا ہے، چاہے عمرہ کر کے آ جائے، اس کے دل کو لگن لگ جاتی کہ میں یار پھر جاؤں، میں پھر جاؤں، میں پھر خدا کا گھر دے، میں خود خدا کا گھر دے، کیونکہ یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ رمضان کی عاشقانہ عبادت، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، میرا خدا خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، بس مجھے یہی چاہیے، اپنی بھوک پیاس کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہاں پر پھر رہا ہے، اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کافروں کا داخلہ بند کر دیا، وہاں پر کہ کافر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہماری اس کو محبت کے اداؤں کو نہیں سمجھ سکتے، ان کو چاٹ ہی نہیں لگی اس کی، یہ کیا سمجھیں گے؟ یہ کہیں گے یہ جیسے کہ جو ہے ایک دفعہ مکہ والوں نے ایک فرانس کے انجینئر سے مشورہ کیا، یار کو مشورہ بتاؤ، آپ بڑے انجینئر ہو، فرانس کا بڑا چوٹی کا انجینئر تھا، اس سے مشورہ کیا کہ ہمیں مشورہ بتاؤ کہ یہ جگہ تنگ ہو رہی ہے، حاجی بہت آ رہے ہیں، ہم اس کے لیے کیا ایسا پلان کریں کہ زیادہ سے زیادہ حاجی آ جائے۔ وہ چونکہ مسلمان نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس زمین کی کمی تو ہے نہیں، وہ جو پتھر کا گھر ہے اس کو اٹھا کر کے اور شفٹ کر دو، جائے کھلی جگہ جتنی چاہے بڑی مسجد بنا لو۔ اب ان بے وقوف کو کون سمجھائے؟ تو سب نے پھر بہت لعنت ملامت کی حکمرانوں کو کہ بھائی تم اس کے پاس گئے کیوں؟ اس کو کیا پتا، اگر وہ ایمان والا ہوتا تو تب سمجھتا نا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے بنیادیں ڈالی ہیں۔ آج جب محبت ہوتی ہے، انسان جس گھر میں آدمی فوت ہو جائے روزانہ خبر آتی ہے، یار ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اماں ہمارے ساتھ لاہور آ جائے، ہماری اماں بیوہ ہے، ہم چاہتے ہیں اسلام آباد آ جائے، میں نے ڈیفنس میں کوٹھی لی ہوئی ہے، میں نے ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی لی ہے، لیکن اماں وہ 5 مرلے کی جو ہے نا وہ کٹیا چھوڑنے کو تیار نہیں کہ میرا شوہر یہاں فوت ہوا ہے، مجھے تو یہی مرنا ہے، مجھے تو نہیں جانا۔ اس کو محبت کا حال یہ ہے، یہ حالانکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس بڑھیا کی محبت کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال 40 سال کے مکان میں گزارے ہیں، میرا بھی چاہتا ہے میرا جنازہ یہاں سے نکلے جہاں سے میرے پیا کا جنازہ نکلا ہے، تو خدا کے عاشقوں کا کیا حال ہوگا کہ مکان منتقل کر دو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کا داخلہ دونوں حرمین میں بند کر دیا کہ یہ عاشقوں کی جگہ ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں کیا پتا یہاں روز اقدس کے اوپر جا کر کیا ملے گا، یہ عاشقوں کو ملے گا، تمہیں ملنے والا نہیں ہے، تمہیں نہیں ملتا، ان عاشقوں کو ملے گا۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2020 میں حاضر ہوا تھا، ایک عجیب تجربہ آپ کو بتاتا ہوں، 2020 کی بات ہے،
کرونا میں اس دن اس وقت 1 مہینے کے لیے کھلا تھا صرف، تو میرا بھی اللہ نے موقع دے دیا، میں پہنچ گیا۔ جب وہاں حاضر ہو گیا تو ابھی معاہدہ شریف پر حاضری کی اجازت نہیں تھی، اندر سے سلام پیش کر لیتے تھے لیکن سامنے آنے کی اجازت بالکل بند تھا۔ ربیع الاول سے 3-4 دن پہلے حاضری ہوئی، اب میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے سلام پیش کرتے ہیں، پیچھے کی طرف سے جا کر قریب سے قریب جو ہے وہ روضہ اقدس کے بلکہ ریاض الجنہ تک میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل کی بے قراری نہیں جاتی۔ یہ عجیب بات ہے، میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا بے قرار ہوئے چین مدینہ شریف میں نہیں دیکھا۔ حیرت اسی بھی بات کیا ہے، بھائی سلام بھی پیش کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم آ رہے ہیں مسجد نبی میں، لیکن دل بے چین ہے۔ اعلان ہوا کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ کو معاہدہ کی حاضری کھلے گی، اور یہ 2 سال کے بعد کھلنی تھی۔ 2 سال تک کوئی حاضر نہیں ہو سکا سامنے، 2 سال، اور وہ بھی ایپ کے ذریعے اجازت لینی ہوگی، تو 3 ربیع الاول کی اجازت مل گئی۔ ظہر کے بعد کا وقت، اور کتنا؟ 2 منٹ، صرف 2 منٹ حاضری دے کر، پورا منٹ لکھا بیان سے یہاں 2 منٹ میں، 2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں رک سکتا۔ اب 4-5 دن گزر گئے، چین نہیں آ رہا، یعنی سوتے جاگتے استغفار اور درود کے علاوہ کوئی منہ پر اتنا استغفار ہے کہ سو کر اٹھتا ہوں تو استغفار پڑھ رہا ہوں، اللہ میاں ایسا کیا کوتاہی اور گناہ ہو گیا کہ بھائی یہاں مدینہ شریف تو چین اور اطمینان کا منبع ہے، پورے عالم میں چین، ہمیں چین نہیں آ رہا۔ اب معاہدہ پر جب حاضری ہوئی اور سلام پیش کیا، اب بتاؤ 2 منٹ میں تو سلام بھی پیش ہونا ہوتا ہے، سلام پیش کیا، اب بمشکل کچھ 2-4 باتیں اور ہوں گی یا دوسروں کے سلام پیش کیے، انہوں نے کہا یا اللہ حاجی صاحب ٹائم ہو گیا، آگے جائیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، مجھے ایسے لگا جیسے برف کی سیل میرے دل پر رکھی گئی۔ اس دن معلوم ہوا کہ وہاں پر کیا ملتا ہے معاہدے پر، ہمیں چونکہ جاتی ہی میسر آ جاتا ہے نا، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ کسی کو جاتی روٹی مل جائے تو اس کو بھوک کا احساس نہیں، ہمیں جاتی ہی نعمت مل جاتی تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ معاہدے پر، کیونکہ رسول اللہ آنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور نظر شفقت بھی فرماتے ہیں۔ انظرنا، صحابہ فرماتے تھے اپنی نگاہ شفقت ہم پر ڈال دی تھی، انظرنا یا رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر غیر عاشقوں کا داخلہ بند کر دیا کہ تمہارا کام نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تم ان رازوں کے واقف نہیں ہو۔ ایک بلبل ہے ہماری راستہ، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادات دی ہیں، یہ ایسی عبادتیں ہیں جو ہمارے اندر عبودیت کو بھی کمال تک لے جاتی ہیں اور اس کو محبت کو بھی کمال تک لے جاتی ہیں۔ لہذا میرے دوستو، ہمیں ان کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر عبادت کا، جس کی عبادت کا وقت آ جائے، حج کا موقع آ جائے، حج کا اہتمام فرض ہو جائے، سب سے پہلے حج کو کرو، باقی سارے کام چھوڑ دو۔ ہمارے ایک مہمان دوست سے میں نے کہا تم پر تو حج فرض ہے، ہم سے دوستی ہو گئی، بات میں بڑھے آدمی تھے، آج میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی اور ایک بیٹے کی شادی، وہ شادی ہو جائے پھر جاؤں گا۔ میں نے کہا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ بھائی یہ حج کرنے کے لیے پہلے بیٹیوں کی شادی ہونی چاہیے، کہیں نہیں لکھا۔ دادا آپ حج کرو، اس کی برکت سے سارا ہو جائے گا۔ خیر میری ترغیب دینے سے وہ حج پر چلے گئے، فرضیت پوری ہو گئی۔ اللہ نے ایسی دروازہ کھولا کہ بچوں کی شادی ہوگی، بچوں کی شادی ہو گئی، بلکہ اپنی بیوی فوت ہو گئی، اپنی شادی بھی ہوگی۔ کہنے لگا حضرت مجھے تو یہ نسخہ پہلے ہاتھ آ جاتا تو میں اتنے سال پریشان نہ رہتا، یہ تو آپ نے عجیب نسخہ بتایا کہ حاجی صاحب بھی ہو گئے اور کام بھی ہو گیا اور بیگم صاحبہ بھی نہیں مل گئی، پہلی فوت ہو گئی تو دوسری مل گئی۔ تو جس عبادت کا جو وقت ہے، رمضان آیا، رمضان کے لیے صدقے کا وقت ہے، خیرات کا وقت ہے، قربانی آ رہی ہے، قربانی کا وقت ہے، کمزوری نہ دکھائیں، کیونکہ یہی عبادتیں ہمارے اندر ان صفات کو ترقی دیتی ہیں۔
یا اللہ نے ہماری روحانی تربیت کا انتظام کیا ہے، جس طرح ہمارے جسمانی تربیت کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں اللہ تعالیٰ مارکیٹ میں لاتے ہیں، نئے نئے قسم کے پھل اور سبزیاں ہر سال تازہ تازہ ہمارے لیے آتی ہیں، ہر موسم میں آتی ہیں۔ اللہ نے ہماری روح کی ترقی کے لیے، جس میں عبودیت اور اس کو محبت سب سے اونچی صفات ہے، اس کے اللہ نے یہ عبادات عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے ان صفات میں ترقی ہوتی ہے تو اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو کمال کے ساتھ پہنچے گا۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔